بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، فرانس کی جانب سے پیغمبر اسلام کے متنازع خاکوں کی دوبارہ اشاعت اور اس بارے میں فرانسیسی صدر کے بیان کے بعد پاکستان سمیت دنیا کے مختلف مسلم ممالک میں فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کرنے کی مہم دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پاکستان میں بھی سوشل میڈیا سمیت مختلف حلقوں سے عوام فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی مہم کا پرچار کرتے نظر آ رہے ہیں، مگر کیا فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ سے کیا واقعی فرانس کو اقتصادی طور پر کچھ فرق پڑ رہا ہے؟ اس بارے میں انجمن تاجران پاکستان کے جنرل سیکرٹری نعیم میر کا کہنا تھا کہ تاجروں کی جانب سے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں یہ بات بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم انجانے اور لا علمی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ انجمن تاجران اس بات کا بھی تعین کر رہی ہے کہ کون سے برانڈ فرانسیسی ہیں اور کون سے ایسے برانڈز ہیں جو پاکستانی ہیں اور جن کے بائیکاٹ سے کہیں پاکستان ہی کو نقصان نہ ہو جائے۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں شروع ہونے والے بائیکاٹ سے فرانسیسی کمپنیوں میں شمار ہونے والا بسکٹ بنانے والا برانڈ لو بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پر گزشتہ کئی روز سے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ صارفین کی جانب سے مختلف برانڈز اور مصنوعات کی تصویریں پوسٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ ان مصنوعات کا تعلق فرانس سے ہے، اس لیے انہیں استعمال نہ کیا جائے۔ اویس بلوچ نامی ایک صارف نے لکھا کہ حقیقی بائیکاٹ کا آغاز ہو گیا ہے اور کراچی کے ایک بڑے اسٹور نے تمام فرانسیسی مصنوعات کی سیل بند کر دی ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ دنیا کی تقریباً 28% آبادی مسلم ہے اور دنیا میں تقریباً $80 ٹریلین کا GDP بنتا ہے۔ اگر تمام مسلمان فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں تو وہ 6 ماہ میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ جبکہ پوسٹ کی جانے والی مصنوعات میں چند ایسی مصنوعات بھی شامل ہیں جن کے استعمال کو روکنے سے فرانس کو نہیں بلکہ پاکستانی کمپنیوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس بائیکاٹ کی زد میں آنے والا برانڈ لو بسکٹ بھی شامل ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی یہ بات زیر بحث ہے کہ لو بسکٹ پاکستان کا ہے یا فرانسیسی۔ ایک صارف نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پر گالا، جو لو کمپنی کا بسکٹ ہے، اس کی تصویر لگا کر لکھا ہے، یہ تو میرے دیس کا بسکٹ نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ لو بسکٹ فرانس میں نہیں پاکستان میں تیار کیے جاتے ہیں؟ جی ہاں، پاکستان میں لو بسکٹ بنانے والی کمپنی کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ کے MD حسن علی خان کا کہنا تھا کہ لو بسکٹ کا فرانس سے کوئی تعلق نہیں اور یہ بسکٹس پاکستان میں تیار کیے جاتے ہیں اور انہیں کسی اور ملک سے درآمد نہیں کیا جاتا۔ یہ خالصتاً پاکستانی مصنوعات ہے۔ ان بسکٹس میں استعمال ہونے والی گندم، چینی، تیل اور دیگر خام مال کی ہر چیز پاکستان سے ہی خریدی جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس کمپنی میں کام کرنے والا ہر فرد، اس کی انتظامیہ، مالک سب پاکستانی ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس 4500 لوگ ملازمت کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کئی ہزار افراد کا روزگار ہم سے وابستہ ہے، جبکہ ان 4500 ملازمین کے علاوہ بھی بالواسطہ طور پر ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جن میں ڈسٹریبیوٹر، ٹرانسپورٹرز، خام مال فراہم کرنے والے افراد بھی شامل ہیں جو اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کے خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ہمیں یہ خوف بھی لاحق ہے کہ اس احتجاج اور بائیکاٹ کی وجہ سے کسی بھی قسم کا رد عمل آ سکتا ہے۔ ہم ایک آسان ہدف ہے اور اس لیے اس وقت ہمارے نزدیک اپنے ملازمین، سیلز پرسن اور ڈسٹریبیوٹرز کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ناظرین گرامی، آج سے چند عرصہ قبل تک لو برانڈ فرانسیسی ٹریڈ مارک ضرور تھا، لیکن 2007 میں ایک امریکی کمپنی کرافٹ فوڈز نے اس وقت تقریباً $7.8 بلین میں اسے فرانس سے خرید لیا تھا۔ سن 2012 میں کرافٹ فوڈ نے اپنی کمپنی کو 2 حصوں میں الگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک نئی کمپنی تشکیل دی جس کا نام مونڈلیز انٹرنیشنل رکھا گیا، جو اس وقت بسکٹ اور چاکلیٹ کا تمام بین الاقوامی کاروبار سنبھالتے ہیں، اور اب مونڈلیز انٹرنیشنل ہی لو برانڈ کے بین الاقوامی سطح پر نئے مالک ہیں۔ ناظرین گرامی، مونڈلیز انٹرنیشنل ایک امریکی کمپنی ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر شکاگو میں ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے CBL کے MD حسن علی خان کا کہنا تھا
کہ یہ تمام تر معلومات عوامی دستاویز ہیں اور کوئی بھی ان کی تصدیق کر سکتا ہے کہ یہ فرانسیسی کمپنی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے والے افراد تھوڑی سی کوشش کر کے حقیقت کو تلاش کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس بائیکاٹ سے فرانس کو نہیں بلکہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ انجانے میں ہم اپنا ہی کوئی نقصان نہ کر جائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔